السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 179۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَکُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، بدلہ لینے میں، حیات، ایک طرح کی زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اے عقل مند لوگو، تمہارے لیے خون کا بدلہ مشروع کرنے میں زندگی ہے، تاکہ تم ناحق قتل کرنے سے بچ جاؤ۔ یہ آیت جو ہے، آیت نمبر 179، یہ بھی قصاص کے بارے میں ہی ہے۔ جیسے کہ پیچھے ہم آیت نمبر 178 میں دیت، قصاص اور معافی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ، تو یہاں بھی وہی ٹاپک چل رہا ہے۔ اس آیت کریمہ کا پچھلی آیتوں کے ساتھ تعلق ہے کہ پچھلی آیت میں بھی قصاص کا حکم تھا، اور اب اس کے بے شمار اس آیت میں فائدے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ پچھلی آیت میں قصاص کا حکم دیا گیا تھا، اور یہاں اس کے فائدے بیان ہو رہے ہیں۔ پچھلی آیت کے مضمون پر کوئی شبہ کر سکتا تھا کہ قصاص بیکار سا کام ہے، بلکہ در حقیقت ظلم ہے، کیونکہ اسے مقتول تو لوٹ کے نہیں آ سکتا، اور قاتل کو بھی ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ الغرض قتل بری چیز ہے، تو تم نے قصاص لے کر اس میں زیادتی کیوں کر دی؟ اس آیت میں یہ شبہ مٹایا جا رہا ہے، قصاص موت نہیں بلکہ در حقیقت زندگی ہے۔ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاتٌ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یا تو قاتلین سے یا سارے لوگوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، اور یعنی کہ قرآن مجید میں تمہاری زندگی ہے، ہر قسم کے بدلے میں زندگی ہے، جان کے بدلہ جان، اذا کا بدلہ اذا، مال کا بدلہ مال، یہ سب اسلامی قصاص میں ہے، کیونکہ کفار کے قصاص میں تو موت اور فتنہ فساد تھا۔ حیاتن، یہاں پر حیات سے یا تو دنیاوی زندگی مراد ہے یا پھر اخروی زندگی، یعنی کہ اے قاتلو، قصاص دینے میں تمہارے لیے اخروی زندگی ہے کہ تم گناہ سے پاک صاف ہو کر بارگاہ الہی میں پہنچو گے اور عذاب قبر اور دوزخ سے نجات پاؤ گے۔ یا پھر اے حاکمو، تمہارے لیے قصاص قائم کرنے میں زندگی ہے، کیونکہ تمہاری حکومت ملکی انتظام سے قائم ہے، اور یہ انتظام بغیر قصاص کے نہیں رہ سکتا۔ اگر تم قصاص نہ لینے کا اعلان کر دو تو تمہارے ملک سے امن اٹھ جائے گا، اور خود تمہاری اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ یا پھر اے لوگو، قصاص تم سب کی زندگی ہے، کہ اس ڈر سے کوئی کسی کو قتل کرنے کی ہمت نہیں کرے گا، جس سے کہ مقتول کی بھی جان بچ جائے گی اور خود قاتل کی بھی جان بچ جائے گی، اور ہر شخص کو امن اور اطمینان کی زندگی نصیب ہوگی۔ یا پھر اے لوگو، اسلامی قصاص میں زندگی ہے۔ تمہارے بناوٹی قصاصوں میں تو موت تھی کہ ایک خون کے عوض قاتل اور مقتول کے دو قبیلے لڑ پڑتے تھے، جس سے عام خون ریزی ہوتی تھی، کتنے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو جاتے تھے، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ پشت ہا پشت چلتا تھا، یعنی نسل در نسل یہ سلسلے چلتے رہتے تھے۔ ابھی بھی کچھ ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ سلسلے چلتے ہیں، تو یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کو واجب قرار دے دیا ہے، لہٰذا اے قاتلو، تم قصاص دینے میں کوتاہی نہ کرو، اپنے آپ کو بلا تعمل قصاص کے لیے پیش کر دو۔ آگے یا اولی الالباب، اب یہاں پر دیکھیں کہ لب عقل کو کہتے ہیں اصطلاح میں، کیونکہ عقل ہاتھ پاؤں کی قید ہے کہ برے کام نہیں کرنے دیتی، یعنی کہ اے عقل مندو، تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عقل مند ہی قصاص سے زندگی حاصل کرتے ہیں، اور بے وقوف جو ہیں وہ تو اب بھی مرتے مارتے ہی رہیں گے، کیونکہ غصے میں اندھے ہو کر کچھ سے کچھ کر بیٹھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم قتل سے بچے رہو، یا دوزخ کی آگ سے بچو، یا مسئلہ قصاص پر اعتراض سے پرہیز کرو، تاکہ امن کی زندگی پا کر متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ پچھلی آیت میں قصاص کا حکم اور مال یا معافی کی اجازت دی گئی تھی، یعنی دیت کا حکم دیا گیا تھا کہ اگر قتل ہو جائے تو ورثہ کو، جس کو مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو کچھ نہ کچھ پیسے وغیرہ طے کر کے وہ دے دیے جائیں اور وہ معاف کر دیں، یا پھر ویسے ہی معاف کر دیں، یا پھر قتل کے بدلے قتل، یعنی قتل کے بدلے اپنا بھی اگر جس نے قتل کیا ہے اسی کو دیا جائے گا کہ تم اسے بھی قتل کیا جائے۔ تو پچھلی آیت میں یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی، بظاہر معلوم ہوتا تھا کہ معافی قصاص سے بہتر ہے،
اس لیے چاہیے تھا کہ معافی کا تو حکم ہوتا اور قصاص کا یا تو قانون ہی نہ بنتا یا فقط اس کا اختیار دیا جاتا، کیونکہ یہ ایک وحشانہ فعل لگتا ہے۔ تو اس آیت میں اس بات کو نہایت عمدہ، نہایت نفیس طریقے سے قصاص کی بہتری اور معافی کا اس سے نیچے ہونا بتایا جا رہا ہے کہ قصاص معافی سے زیادہ بہتر ہے، کہ اگرچہ بظاہر قصاص میں ایک جان لینی ہی ہے مگر در حقیقت جان بخشی ہے۔ اگر قصاص واجب نہ ہوتا تو قاتل مال دینے یا معافی چاہنے پر کیوں مجبور ہوتا، اور وارث مقتول معافی دے کر رحمت الہی کا حقدار اور قاتل کا محسن ہوتا کیوں کر بنتا۔ اب قاتل معافی پا کر ہمیشہ اس کا احسان مند رہے گا۔ اگر قصاص واجب نہ ہوتا تو مقتول خون بہا کیوں گوارا کرتا اور یہ مال اس سے کیوں وصول ہوتا۔ اب جان بچانے کے لیے وہ بخوشی مال دے گا۔ اگر قصاص نہ ہوتا تو مقتول کے خون کی حقت کیوں کر معلوم ہوتی۔ دن رات انسان بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح ہوا کرتے، بس ماری جاؤ، قتل کیے جاؤ، نہ قصاص ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر قصاص نہ ہوتا تو قاتل قتل کے گناہ سے کیوں کر نجات پاتا۔ اگر قصاص نہ ہوتا تو مقتول اپنی قبر میں کیوں کر آرام سے رہتا۔ اسے اس خیال سے صدمہ ہوتا کہ میرا خون رائے گاں گیا۔ اگر قصاص نہ ہوتا تو دنیا میں امن کیوں کر قائم ہوتا۔ بادشاہ سے فقیر تک ہر ایک کی جان خطرے میں رہتی۔ اگر تمہارا اپنا قصاص جاری ہوتا تو قبیلوں کی لڑائیاں کیوں کر ختم ہوتی۔ تم ایک کے بدلے دو کو مارتے۔ وہ موقع یا قوت پا کر دو کے بدلے 8 کو ٹھکانے لگا دیتے۔ تم بے گناہ کو قتل کرتے، اس کے ورثہ موقع پر تم پاتے اور تم سے بدلہ لے لیتے، جیسا کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے۔ افغانی پٹھانوں اور دہقانی راجپوتوں وغیرہ میں کہیں کہیں اس طرح بھی یہ سارے سلسلے جاری ہیں۔ اگر قصاص نہ ہوتا تو تم کو بے فکری کی زندگی کیوں کر حاصل ہوتی۔ ہر ایک کو ہر وقت اپنے مقتول کے بدلے کی فکر رہتی۔ تو اب قانون بن جانے سے تم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے فکر رہو گے، حاکم بدلہ لے گا، لہٰذا تم عقل سے کام لو اور اس کے فوائد سے خبردار رہو۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ قصاص جو ہے وہ بظاہر ناپسندیدہ کام ہے کہ مرنے والا مقتول تو قصاص سے لوٹ کر نہیں آتا۔ اب قاتل کو مار کر قوم کا ایک فرد اور کم کر دیا جاتا ہے اور اس فرد کی کمی سے مظلوم مقتول کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ یہ سب وہمیات ہیں اور نفس امارہ کے وہم ہیں، مگر عقل والے جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ قصاص سے آئندہ لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں۔ ایک فرد کو کم کر کے ہزارہا افراد کی جان بچائی جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر کسی کو قتل کیا تو ظاہر ہے اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب دیکھیے کہ کیسے ہوتا ہے یہ سارا کچھ۔ مختصر اور آسان الفاظ میں یہ سمجھ لیجئے کہ قصاص بہت اہم چیز ہے، بہت زیادہ فائدے کی، اور اس میں ہر ایک کا اپنا فائدہ ہے، اور یہ ظلم جو ہے بالکل بھی نہیں ہے، یعنی ایک کو قتل کر دیا اب اس کا بدلہ قتل ہی ہوگا، تو یہ ظلم نہیں ہے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ قتل کرنے والا جو ہے وہ سوچ سمجھ کے قتل کرتا ہے، اسے پتا ہے کہ مجھے بھی قتل کیا جائے گا تو یہ قصاص لیا جائے گا، تو اس طرح وہ قتل کرنے سے باز آ جاتا ہے۔ یہ عقل والوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں عقل والے جو ہے نا ان کے لیے ہی نشانیاں ہیں، وہی جانتے ہیں کہ یہ سب احکامات بالکل صحیح ہیں۔ اب دیکھیں اس آیت سے ہمیں کیا فائدے ملتے ہیں۔ قصاص بہت بہتر چیز ہے، اس میں قتل تو کیا لڑائیاں بھی بند ہو جاتی ہیں، کیونکہ جنگ میں خون کا اندیشہ ہوتا ہے اور خون سے اپنی جان کا خطرہ، لہٰذا یہ فعل صلح اور امن کا ذریعہ ہے۔ قصاص سے قصاص جان ہی مراد نہیں بلکہ ہر قسم کا قصاص، یعنی قصاص جان بھی اور قصاص اعضاء وغیرہ بھی۔ سورہ المائدہ میں بھی اس کا ذکر ہے، اور سورہ مائدہ میں اس کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، غرض یہ کہ ہر زخم کا بدلہ اسی قسم کا زخم ہے۔ حق یہ ہے کہ بعض کی موت میں بعض کی زندگی ہے، ظالم کی موت میں مظلوم کی زندگی، شہید کی موت میں اسلام کی زندگی، کفار حربی کی موت میں مسلم قوم کی زندگی، بلکہ یوں کہیں کہ جانوروں کی موت میں انسانوں کی زندگی ہے، کہ اگر گائے بھینس وغیرہ ذبح نہ ہو تو چارہ نہایت گراں اور دودھ گھی نہایت سستا ہو جائے، تمام پیداوار جانور ہی کھا جایا کریں، انسان کی ضروریات بند ہو جائیں،
بلکہ اگلے انسانوں کی موت میں پچھلوں کی زندگی ہے کہ اگر پیداوار جاری رہے اور موت نہ ہو تو زمین میں رہنے کو بھی جگہ نہ ملے۔ اگر ریل میں مسافر چڑھتے ہیں کوئی کہیں نہ اترے تو یقیناً ریل جو ہے وہ ایک جیل بن جائے گی۔ تو چاہیے کہ مختلف اسٹیشن ہو اور مختلف اسٹیشنز پر لوگ اترتے بھی رہیں اور چڑھتے بھی رہیں۔ یہ آیت انتہائی فصیح و بلیغ ہے۔ یہ قصاص جو کہ موت ہے اسے زندگی کا ظرف بنایا گیا۔ اب ہمیشہ کی طرح صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں، اور ہمیشہ صوفیہ کرام کی تفسیر بھی بہت کمال ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جیسے خون کا بدلہ خون ہے، ایسے ہی گناہ کا بدلہ نیکی ہے۔ برے اعمال دل کا میل ہے اور نیکیاں اس کا صاف کرنے والا صابن ہے۔ گناہ کے بعد نیکی اس کا کفارہ ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا رہے، نیکی کی طرف رخ نہ کرے تو سمجھو کہ وہ روحانی طور پر مر گیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اے دل والو، گناہ کے بدلے نیکیاں کرنے میں تمہاری روحانی زندگی ہے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات فرمائی کہ گناہ کے بدلے نیکیاں کرنے میں تمہاری روحانی زندگی ہے۔ جس درجے کی برائی کر بیٹھو اس درجے کی نیکی بھی کرو۔ کفر کا قصاص ایمان ہے اور گناہ کا قصاص توبہ ہے۔ اب دیکھیے کہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا جان، ان کو شہید کیا۔ تو جب یہ ایمان لائے، یعنی کہ حضرت وحشی جو ہیں جب یہ ایمان لائے تو انہیں اپنے جرم پر بہت زیادہ ندامت ہوئی اور کفارے کی فکر ان کو لاحق ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جھوٹے نبی مسلمہ کذاب جو تھا، جو جھوٹا تھا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے جب جنگ ہوئی تو حضرت وحشی انہوں نے موقع پا کر خاص مسلمہ کذاب کو قتل کیا اور یہ کہتے ہوئے گرز مارا کہ لے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ، اور بعد میں یہ بھی کہتے تھے کہ اگر خون حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن میرے گناہوں کے پلے میں رکھا گیا تو انشاءاللہ خون مسلمہ کذاب میری نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ اس کا کفارہ ہو جائے، کیونکہ وہ مومنین کے سردار کا خون ہے اور یہ مرتدین کے سردار کا۔ یہ ہے قصاص، یہ ہے قصاص۔ اسی طرح ایک اور تفسیر اسی آیت کی صوفیہ کرام نے کی، فرماتے ہیں کہ اے بندو، جیسے کہ اللہ نے تم پر تمہارے مقتولین کا قصاص لازم کیا ہے، ایسے ہی اپنے مقتولین کے قصاص میں اپنے پر رحمت لازم فرما دی کہ جس کو اپنے عشق میں مارتا ہے اسے نہ مٹنے والی زندگی عطا فرماتا ہے، ایک سر لے کر 1000 سر بخشتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو عشاق ہوتے ہیں کسی قصاص کے لالچ میں اپنے سر ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کا شیر شکار اور خوراک ڈھونڈتا ہے اور اللہ کا شیر اپنے شکاری کو تلاش کرتا ہے، کیونکہ اس فنا میں بقا اور اس بقا میں فنا ہے۔ پروانے کا یہی کمال ہے کہ اپنے آپ کو شمع میں فنا کر دے۔ ہر بیمار شربت شفا کا طالب ہوتا ہے، مگر جو بیمار عشق ہوتا ہے وہ شربت لقاء کا طالب ہوتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی قصاص لے لے کہ اس کے گناہوں پر یہاں ہی اسے تکالیف وغیرہ بھیج کر اسے پاک اور صاف کر دے، تو وہ بہت خوش نصیب ہے کہ پاک صاف ہو کر دنیا سے جا رہا ہے۔ اس قصاص میں دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ یہ کشتہ ہو کر ایسا زندہ ہو جاتا ہے کہ سینکڑوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ سونا جو ہے وہ کشتہ ہو کر شفا بن جاتا ہے، تو اللہ کا بندہ کشتہ ہو کر مردوں کو زندہ کرے تو پھر کیا بعید ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 180۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، اذا حضر جب آئے، احدکم الموت تم میں سے کسی ایک کو موت، تارکا اگر اس نے چھوڑا، خیرن الوصیۃ کچھ مال وصیت کرنا، للوالدین والدین کے لیے، والاقربین اور رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف اچھے طریقے سے، حقاً لازم ہے، علی المتقین
متقی لوگوں پر۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ تم پر فرض کیا گیا ہے جب تم میں سے کسی ایک کو موت آئے، اگر اس نے کچھ مال چھوڑا تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے وصیت کرنا ہے، متقی لوگوں پر لازم ہے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے کہ پچھلی آیت میں قصاص کا ذکر ہوا جو کہ موت کا سبب ہے، اب وصیت کا ذکر ہے جس کا سبب موت ہے۔ پچھلی آیت میں کفار کی خونی معاملات میں بے قاعدگیوں کی اصلاح کی گئی، اب مالی معاملات میں ان کی بےہودگیوں کی درستی کی جا رہی ہے۔ پچھلی آیت میں مقتول پر مال لینے کا ذکر تھا یعنی خون بہا، اب میت کا کمایا ہوا مال بانٹنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت میں قاتلوں کو حکم تھا کہ اپنے کو قصاص کے لیے پیش کرو، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اے قاتلوں، قصاص دینے سے پہلے اپنے مال کی وصیت صحیح طور پر کر دو تاکہ تم پر خون کے جرم سے چھوٹ کر مال کے جرم میں گرفتار نہ ہو جاؤ۔ غرض یہ کہ وصیت کو قصاص سے بہت ہی مناسبت ہے، اس لیے قصاص کے ساتھ وصیت کا ذکر کرنا بہت ہی مناسب اور موزوں ہے۔ اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے کفار اپنے نام پر بہت مرتے تھے، زندگی اور موت میں اسی کا خیال رکھتے تھے، چنانچہ وہ لوگ مرتے وقت اپنا مال کسی اجنبی مشہور آدمی یا کسی کمیٹی، انجمن اور سوسائٹی کے نام پر کر جاتے تھے کہ میرے بعد یہ مال فلاں انجمن کو ملے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اہل قرابت کو دینے سے ہمارا نام نہیں ہوگا، یہ لوگ چپکے سے کھا پی کر ختم کر دیں گے، مگر اس طرح ہماری سخاوت اور دریا دلی کا خوب چرچا ہوگا، یہ فلاں آدمی بڑا کام کر گیا۔ ان کی تردید کے لیے یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی جس میں حکم دیا گیا کہ اپنے مال سے اہل قرابت کو محروم نہ کرو۔ خیال رکھیے کہ قومی خدمت، ملکی خدمت جب ہی اچھی ہوتی ہے جب اللہ اور اس کے پیارے نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہو۔ نام و نمود کے لیے تو نماز بھی باعث ثواب نہیں، تو پھر یہ تو دنیاوی اور سیاسی چیزیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان جھوٹی ملکی خدمات سے روک دیا۔ آیت کی طرف چلتے ہیں۔ کتب علیکم، چونکہ تقسیم مال کا تعلق محض ایمان سے نہیں، وارثوں کے لیے مال چھوڑنا انسان کی پیدائشی عادت ہے، ہر فرقے میں اس کا رواج ہوتا ہے، اس لیے یہ آیت جو ہے یا ایھا الذین آمنوا یہاں سے شروع نہیں کی گئی، اور یہاں پر علیکم اس میں سارے انسانوں سے خطاب ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں سے ہی خطاب ہو۔ اذا حضر احدکم الموت، کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ اب یہاں پر موت سے مراد یا تو اسباب موت ہیں جیسے قصاص اور سخت بیماری وغیرہ، یا علامات موت جیسے کہ سخت کمزوری اور طبیب کا شفا سے مایوس کر دینا۔ تاروں کا خیرہ، خیر کے معنی بھلائی کے ہیں، یہاں وہ مال مراد ہے جس کا لینا بھلائی ہو۔ اور وصیت، لغت میں وصیت بوقت موت معاملہ جو ہے اس کو کہتے ہیں۔ یہاں پر 5 چیزیں ہیں: وصیت، موسی، موصلہ اور موصبہ اور وصی۔ وصیت کرنا، اور وصیت کرنے والا موسی، جس کے لیے وصیت کی جاتی ہے وہ موصلہ، اور جس کی وصیت کی جائے وہ موصبہ، اور جس کو وصیت جاری کرنے کا حق دیا جائے وہ وصی ہے۔ للوالدین والاقربین، چونکہ عرب میں یہ رواج تھا کہ میت کا مال ان کے زن اور فرزند لے لیتے تھے، یعنی بیوی اور بیٹے، اور والدین اور دیگر رشتہ دار جو تھے ان کو کچھ نہیں دیتے تھے، اس لیے یہاں پر والدین کا ذکر سب سے پہلے ہوا اور باقی قرابت داروں کا بعد میں ہوا۔ حقا علی المتقین، اب یہاں پر دیکھیں کہ متقین سے یا تو ڈرنے والے مراد ہیں یا پھر بچنے والے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم وصیت ان پر فرض فرماتے ہیں جو اپنے مال کی بربادی اور آخرت کے عذاب سے ڈریں، یا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری نافرمانی سے بچیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے اس آیت کا کہ عرب میں تقسیم مال میت کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں تھا، ہاں وصیت پر بہت اہتمام سے عمل ہوتا تھا، اکثر مرنے والے بھی وصیت میں اپنے نام و نمود کا خیال رکھ کر شہرت کی جگہ مال دے جاتے تھے، اور اگر وصیت نہ کرتا تو اس کے بال بچے سارے مال پر قبضہ کر لیتے، والدین اور دیگر جو رشتہ دار تھے ان کو کچھ بھی نہیں دیتے تھے،
لہٰذا اسلام میں پہلے وصیت ہی فرض کی گئی اور فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں، تم سب پر فرض ہے کہ جب تم میں سے کوئی مرنے لگے اور کفن دفن اور قرض سے زائد مال چھوڑنے لگے تو وصیت کر جائے، مگر یہ جو وصیت ہے یہ ظلم کی نہ ہو، خصوصیت سے والدین کے لیے ہو کہ ان کا حق بہت زیادہ ہے، اور عام طور پر اہل قرابت کے لیے بھی ہو، مگر دستور شرع کے موافق وصیت کرے کہ محتاجوں پر مالدار قرابت داروں کو ترجیح نہ دے، اور بقدر رشتہ ہر ایک کو، یعنی کہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں بقدر رشتہ ان کو مال دے۔ یہ معمولی بات نہیں بلکہ پرہیزگاروں پر واجب ہے کہ جو متقی بننا چاہتا ہے، پرہیزگار بننا چاہتا ہے، تو وہ اس آخری عمل پر ضرور کاربند ہوگا۔ اب اس آیت کے کچھ فائدے بھی ہیں اور اس آیت میں کچھ مسائل بھی ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے تو فائدے یہ ہیں کہ تقویٰ کے لیے عبادات کے ساتھ معاملات کی درستی بھی ضروری ہے، کہ دیکھیں کہ وصیت میں انصاف کرنا شرعاً واجب قرار دیا گیا ہے۔ پھر مال کو خیر کہہ کر یہ بتایا کہ وصیت خود اپنے مال میں ہوگی نہ کہ دوسروں کے مال میں، لہٰذا اگر مرنے والے کے پاس دوسرے کی امانت ہے یا مال تو اپنا ہے مگر قرض بھی ہے، یا چوری وغیرہ حرام کاموں کا پیسہ ہے جہاں قبضے سے ملکیت حاصل نہیں ہوتی، اس میں وصیت جائز نہیں، بلکہ اس قسم کے مال مالکوں کو واپس کر دیے جائیں گے۔ اگر مالک کا پتہ نہ چلے تو ان کے نام پر خیرات کر دیے جائیں گے، کیونکہ یہ مال ورثہ کے لیے خیر نہیں بلکہ شر ہے۔ پھر صحیح یہ ہے کہ خیر سے مطلق بچا ہوا مال مراد ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ۔ قرآن مجید نے تھوڑی چیز کو بھی خیر فرمایا ہے، نیز جیسے کہ اب ہر تھوڑے بہت مال میں میراث فرض ہے، ایسے ہی اس وقت وصیت جو تھی وہ فرض تھی۔ جن مفسرین نے خیر سے زیادہ مال مراد لیا، ان کی مراد کفن دفن اور قرض سے بچا ہوا مال ہے، یعنی ضروریات سے زیادہ۔ اب اس آیت میں وصیت کے متعلق کچھ مسائل ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ آیت دو طرح منسوخ ہے۔ ایک یہ کہ پہلے وصیت فرض تھی، اب نہیں ہے، کیونکہ اس وقت تقسیم مال وصیت پر ہی ہوتا تھا۔ پھر آیات میراث نے سب کے حصے مقرر کر دیے، جس سے وصیت ضروری نہ رہی، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسرے یہ کہ یہاں والدین وغیرہ قرابت داروں کے لیے وصیت کرنے کا حکم ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں آیا کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، لہٰذا یہ منسوخ ہے، یعنی یہ والی جو آیت ہے۔ اب وصیت غیر وارث کو ہو سکے گی، یعنی جو وارث ہیں ان کے لیے وصیت نہیں ہے اس آیت کے بعد، تو منسوخ ہو گئی یہ آیت۔ تو اب جو ریسنٹلی بات ہو رہی ہے کہ اب وارثوں کو ان کے حصے دیے جائیں گے، جو کہ قرآن مجید میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے، اور وصیت جو ہے وہ غیر وارثوں کو کی جا سکے گی، ان کے لیے ہوگی۔ پھر ایک یہ مسئلہ کہ اب بھی وصیت کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک ادائے زکوٰۃ اور کفارات اور قرض اور روزہ نماز کا فدیہ، اس کی وصیت فرض ہے۔ دوسرا غنی کے لیے جائز، تیسرا فاسق کے لیے مکروہ، چوتھا دیگر امور خیر کے لیے مستحب۔ پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر وارثین محتاج ہوں تو وصیت نہ کرنا بہتر ہے، اور تہائی مال سے کم وصیت بہتر ہے۔ تہائی تک جائز ہے، اس سے زیادہ ناجائز ہے۔ پھر قابل میراث مال کی ہی وصیت ہو سکتی ہے، اس لیے مقروض اور غلام وصیت نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مال قابل میراث نہیں ہے۔ پھر پیغمبر کا مال قابل میراث نہیں کیونکہ وہ زندہ ہیں اور میراث مردہ کے مال کی بٹتی ہے، اس لیے ان کی بیویوں سے نکاح کرنا بھی حرام ہے جو کہ ان کی وفات کے بعد رہ جائیں۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانے کے بعد جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ اور پیغمبروں کا جو چھوڑا ہوا مال ہے وہ صدقہ ہوتا ہے، جب ان کا مال قابل میراث نہیں تو قابل وصیت بھی نہیں، لہٰذا جو روافد ہیں ان کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصی مال ماننا بالکل باطل ہے۔ ہاں، ہر مسلمان ان کا وصی تقویٰ ہے، اور علماء ان کے وارث علم، یعنی کہ جو علماء ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے وارث ہیں، اسی لیے
انہیں وارث نبی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اغنیا پر مال کی اور اولیاء اللہ پر حال، کمال، اعمال، وصال اور ذوالجلال کی وصیت ضروری ہے۔ اغنیا آخر عمر میں تہائی مال کی وصیت کر سکتے ہیں، مگر اولیاء اللہ حال میں ہی کل سے غنی ہو جاتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اے دل والو، تم پر ضروری ہے کہ جب تم میں سے کوئی درجہ فنا کی طرف منتقل ہونے لگے اور اس کے نفس امارہ کی موت سے موتو قبل ان تموتو اس میں داخل ہونے لگے اور خیر یعنی صفات حمیدہ کو چھوڑ کر آگے بڑھنے لگے، تو اپنے والدین یعنی روح اور بدن کے لیے اور دیگر اہل قرابت یعنی دل اور سر اور باقی بشری حالات کے لیے ایسی وصیت کر جائے جو اسراف وغیرہ سے خالی ہو، اور انہیں بتا جائے کہ ہم تو آگے چلتے ہیں، تم شہوات اور رسوم اور عادات کی پابندی سے الگ رہنا، جیسے کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 132 میں فرمایا گیا تھا، یعنی کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اسی ملت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یعنی کہ ان کو دین کی اور مسلمان ہونے کی وصیت کی گئی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ان پر واجب ہے جو شرک خفی سے بچے ہوئے ہوں۔ خیال رہے کہ قرآن مجید جس طرح کے اہل ظاہر کے لیے اترا، یوں ہی اہل باطن کے لیے بھی آیا۔ ظاہر والوں کے لیے احکام ہے جن میں نسخ اور تبدیلی کا احتمال ہے، باطن والوں کے لیے اس کے حقائق اور اسرار ہیں جن میں نہ کبھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ نسخ ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل شریعت والوں کے لیے منسوخ ہے، لیکن اہل طریقت والوں کے لیے یہ باقی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اہل طریقت کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔